دوسری روایت یہ ہے کہ سراقہ بن مالک اس نے غزوہ احد اور غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ جو ہماری قوم ہے اس سے آپ صلح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو صلح کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا، اور اس صلح کا مضمون یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور جب قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی پول کھول دیا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں یہ اصل میں مسلمان نہیں ہیں، بلکہ تمہیں اپنے ساتھ لگا کر کفر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کافر ہیں ایسے تم لوگوں کو بھی کافر بنا دیں۔ تو ہدایت کیا دی؟ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو اپنا دوست نہ بنانا، صرف معاہدے پر ان کو دوست نہ بنانا، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ یہ ہجرت کر لیں۔ اگر ہجرت کر لیں ان کے ایمان کا دعویٰ سچا ہوگا، اگر ہجرت نہیں کی ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ تیسری روایت اس کے بارے میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ جو آیت میں آئی ہے کہ ستجدون آخرین، تم ایک ایسی قوم کو بھی دیکھو گے جو آئیں گے تمہارے پاس، اور آنے کا مقصد کیا ظاہر کریں گے اپنا، کہ ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو کہا کہ بظاہر ایسا کہتے ہیں لیکن جب کبھی انہیں جنگ کی طرف بلایا جائے واپس مسلمانوں سے جنگ لڑتے ہیں۔ تو یہ دو قبیلے تھے، ان سے دو قبیلے، ایک کا نام اسد تھا اور ایک کا نام غطفان۔ تو یہ مدینہ آئے حضور کے پاس اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور اپنی قوم سے جا کر کہتے تھے کہ ہم تو بندر اور بچھوؤں پر ہی ایمان لائے ہیں، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے دین پر ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کے لوگوں کو ذکر کیا کہ ان تینوں کا مقصد اصل میں اسلام لانا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو کہا کہ یہ تین قسم کے لوگ، پہلے وہ جو تمہارے پاس آئیں اور اصل میں کافر ہوں، دوسرے وہ جو تمہیں اپنے ساتھ مسلمان ظاہر کر کے تمہارے ساتھ ملنا چاہیں اور نقصان پہنچانا چاہیں، پھر وہ لوگ جو تمہارے سامنے اسلام تو ظاہر کرتے ہیں لیکن تمہیں نقصان پہنچانے سے باز کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور حکم وہی فرما دیا کہ بات عام ہے، کوئی انسان اسلام کا دعویٰ کر کے بعد میں مکر جائے، یا کوئی اسلام کے دعوے کے اندر رہتے رہتے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، دونوں کی سزا کیا ہے کہ ان کو پکڑو، فخذوہم وقتلوہم، پکڑو اور انہیں مار ڈالو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تمہیں ملیں، اور ان میں سے ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار مت بنانا، کسی کو بھی۔ تب یہاں پر ممانعت کر دی، اور وہ لوگ جو خود تم سے نہیں لڑتے یا تم سے لڑنے والوں کی مدد نہیں کرتے، لہٰذا ان کے ساتھ لڑنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب یہاں پر جب اسلام کی ابتدا میں ہجرت فرض تھی، اور اگر کوئی انسان خود کو مسلمان کہتا لیکن قدرت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرتا تھا تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا اور خود یہاں پر یہ دارالاسلام بن گیا تو اب یہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے اب کے دور میں یعنی ہجرت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی ملک کے حالات ایسے ہو جائیں جہاں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے میں تنگی ہو اور لوگ عمل نہ کرنے دیتے ہوں، اسلام کی وجہ سے شدید اذیتیں دی جاتی ہوں، آپ خود کو مسلمان ظاہر نہ کر سکتے ہوں، تو وہاں سے اب بھی کسی اسلامی ملک کی طرف چلا جانا بہترین صورت ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ ایک ہجرت ہے جو باقی ہے، اور وہ کب تک ہے؟ ایک ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترک کر دینا۔ تو اصل میں تو ہجرت وہ ہوتی جو اس وقت میں یعنی کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جانا تھا، وہ والی ہجرت تو ختم ہو گئی۔ ہجرت کا دوسرا معنی گناہوں کو چھوڑ دینا، تو یہ قیامت تک جاری رہے گی۔
اور اللہ نے ساتھ میں پھر بتا دیا کہ ان میں سے کسی کو ولی ولا نصیرا، اپنا دوست اور مددگار کبھی مت سمجھنا۔ کافر مسلمان کا، یہودی مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قرآن نے بار بار بتا دی ہے۔ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جب ایک غزوے میں انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم یہود سے مدد لے لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایک خبیث قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک کسی کے ساتھ اللہ اپنے ہونے کا، اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، جب کسی کے ساتھ اللہ اپنی مدد کا وعدہ لگا دے، اسے انسانی قوتوں اور طاقتوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی قرآن پڑھیں ہمیشہ یہ بات ضرور کہا کریں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ ہم بہت گناہ گار صحیح، لیکن جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے اپنا نام لینے کی، تو وہی ہمارا کارساز بھی ہے، وہی ہمارا مددگار بھی ہے۔ یہاں پر سبق میں آخری آیت کی طرف دیکھیے گا، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے دور نہ ہٹیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تم پر صلح پیش نہ کریں۔ اب یہاں اس کے ساتھ لم یا لا کا لفظ نہیں لگا جس سے نہیں سمجھ آتی ہو۔ اسی طرح وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اس سے بھی شروع میں لا یا لم نہیں لگا۔ تو اب عربی کا ایک قاعدہ ہے، جب کسی آیت کے شروع میں، کسی بات کے شروع میں ایک دفعہ نہیں کا لفظ آ جائے، ان کے لا آ جائے، لم جیسے لم کا مطلب بھی نہیں، فَإِن لَم، اگر وہ نہ لم بمانا نہ نہیں، تو جب عربی کے قاعدے میں ایک دفعہ کسی جملے کے شروع میں انکار آ جاتا ہے تو وہی انکار پورے جملے کے ساتھ چلتا ہے، بار بار لفظ نہیں لگایا جاتا۔ تو اس لیے بار بار اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے دور نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تم پر صلح پیش نہ کریں۔ اب یہ نہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگے گا۔ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، یہاں پر بھی لگے گا۔ تو آگے پھر ان کی سزا بتا دی ہے۔ تو یہ حکم ان لوگوں کا جو منافقین تھے، جو مرتد تھے، ذکر کیا گیا، اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہر انسان جو تم سے ہاتھ ملا رہا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے دوست اور اپنے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اپنے ایمان کے اندر بعض چیزیں ایمان کا حصہ نظر آتی ہیں لیکن اصل میں گناہ ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کی اچھی طرح سے جانچ ہونی چاہیے۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان کو اللہ کامیابی کے ساتھ گزرنے والا بنائے۔ قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑ کے رکھے، قرآن کی محبتیں، قرآن کی لذتیں، قرآن کی باتیں سمجھنے والا اللہ ہمیں بنائے کہ یہ ہم سے کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔